اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون۔ سورہ زخرف آیات 44 سے 48۔ سابق آیات میں یہ بات جانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا آپ اندھوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، بس آپ مضبوطی سے اس وحی پر قائم رہیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، بلا شبہ آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ یعنی قرآن مجید، لَذِكْرٌ لَكَ، البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن مجید کو وحی کی صورت میں آپ پر نازل فرمایا ہے، اس میں آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ یہ قرآن مجید رہنمائی کرنے والا ہے، یہ کتاب حق ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ذکر کو اتارا گیا، نذیر ڈرانے والا بھیجا گیا، اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ سورہ ملک میں فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم کا داروغہ سوال کرے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اہل جہنم جواب میں کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ بلا شبہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا لیکن ہم نے تکذیب کر دی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تم پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ تو جو لوگ بھی اس کا انکار کریں گے بالآخر ان کا انجام ایسا ہی ہونا ہے۔ وَاسْأَلْ، اور آپ سوال کریں، من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن، کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے سوا بھی، آلہۃ، معبود، یعبدون، ان کی عبادت کی جائے۔ تو قرآن مجید سے پہلے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، تورات و انجیل نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، تو بھلا کسی بھی رسول یا کتاب نے یہ بات بتائی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کرنا جائز ہے؟ سورہ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ رسولوں نے اپنا پیغام امت تک پہنچا دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر تمام حاضرین کو گواہ بنا کر یہ بات کہی تھی حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ تمام سامعین نے اس بات کی گواہی دی کہ بلا شبہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ بات کہی اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پر گواہ ہو جا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، تمام انبیاء نے بھی اور تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ،
الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کے پاس۔ ملا سے مراد فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے اس کے ساتھی ہیں۔ اب یہاں سے اجمالاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے، جس میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے وہ ہلاک کر دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون اور اس کے ملا کی طرف بھیجا۔ فقال، پس آپ نے کہا، انی رسول رب العالمین، بلا شبہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، رب العالمین کا پیغام لانے والا ہوں۔ فلما، پس جب، جاءہم، وہ آئے ان کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہمارے معجزوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم، تب وہ لوگ، منہا، ان پر، یضحکون، ہنس رہے تھے۔ جو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائے، جو دعوت ان کے سامنے پیش کی، فرعون اور اس کے ہم نوا درباری لوگ ان نشانیوں کا مذاق اڑا رہے تھے، جادوگر کہہ رہے تھے، اور پھر ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آنا شروع ہوئے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ بڑے عذابوں سے پہلے، یکبارگی ہلاکت سے پہلے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا ہے جس میں قوم کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں چکھائیں گے چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں۔ تو ان چھوٹے عذابوں کا مقصد تنبیہ ہوتی ہے، اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ آل فرعون کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی، الا، مگر، ہی اکبر، یہ بڑی ہوتی، من اختہا، اس سے پہلے والی سے، ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانی دکھائی گئی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں پکڑا، العذاب، عذاب کے ذریعے سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ رجوع کریں۔ اب یہ کون سے عذاب تھے؟ سورہ اعراف میں فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، تو ہم نے ان پر بھیجے طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، تفصیلی نشانیاں، لیکن وہ لوگ اصلاح کرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں اور معجزے بھی دکھائے گئے، عذابوں میں بھی مبتلا کیا گیا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے اور سننے کو شرف قبولیت بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔